بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سفر راہ مستورہ سے ملاقات، فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بیان کیے۔ ورقہ بن نوفل توراۃ، زبور، انجیل کے عالم تھے۔ سب کچھ سن کر انہوں نے جواب دیا، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ان کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان تمام واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ لہٰذا سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 روز بعد، تقریباً 3 ماہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرمایا۔ تاریخ معین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے قریش کی ہمراہ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حق مہر 20 اونٹ مقرر ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، جبکہ حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حق مہر میں 20 اونٹ مقرر ہوئے۔ یہ ہمارے ہاں جو بالکل معمولی رقم حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، شادی کے اخراجات وغیرہ اتنے زیادہ، اور حق مہر کے معاملے میں جو ہے ہم بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نکاح خواہ مولوی صاحب حق مہر کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے مولوی صاحب نکاح نہیں طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔